بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں۔ استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے، تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص استغفر اللہ بول رہا ہے تو اسے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، لوگوں ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی، اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا کہ غلطی سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا، اے فرشتو خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے؟ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے، اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر انسان اس نیت سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس سے اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی کم پیداوار کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کے یہ سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دار بارشیں بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک اور ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے، جب وہ ملیں وہ صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوں تو اپنے پاس سے انہیں واپس کر دے گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، وہ بغیر توبہ کیے ہی اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے ہمیں بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان جو کہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر اپنے پنجوں کو بندوں کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔